میلاد شریف کی حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے، اور اس کا مقصود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے عمل کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک محبت ایسی دولت ہے کہ جب بندے کو نصیب ہو جائے تو جس کی محبت ہو اس کی فرما برداری ایٹومیٹکلی آ جاتی ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ فرما برداری ہوگی۔ وہ ناقص اس شخص کے اندر محبت ہے کہ جس کو فرما برداری کی دولت نہ ملے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سچا محب کون ہے؟ فرمایا اگر کسی نے اندازہ لگانا ہو کہ میں اپنے شیخ کا، اپنے اس محبوب کا کتنا محب ہوں، تو وہ آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں ان کا کتنا مطیع ہوں، میں ان کا کتنا فرما بردار ہوں۔ تو پھر اس کو وہ شیشہ سامنے نظر آ جائے گا۔ دیکھیں، ہم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی کے سامنے بناوٹ سجاوٹ اور کسی کے سامنے بہت سارے رخ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ ضمیر کی آواز ہمیشہ حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے اور کام کرنے کے بعد آپ توجہ کریں تو آپ کو شیشہ نظر آ جائے گا کہ اس میں کتنی ریالٹی ہے، کتنا اخلاص ہے، اور کتنی اس کے اندر خلوص نیت کی روشنی ہے، اور ہر بندے کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ کتنے فرما بردار ہیں، جتنے آپ فرما بردار ہیں آپ اتنے حبدار ہیں۔ سوکھا سا علاج ہے اور پہچان ہے۔ تو ہم حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم حضور سے کتنی وفا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو ہمیں تو مشکل ہی کوئی نہیں، ہمارے سامنے ایسے ایسے نمونے ہیں کہ ہمیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت ایسا دور تھا کہ پکے مکان اور اونچے مکان، ڈبل سٹوری، اس لحاظ سے سرکار پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو صرف پوچھا یہ مکان کس کا ہے، کس کا مکان ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ آپ اپنے دولت نور پر تشریف لے آئے، دولت قدہ پر تشریف لائے، تو وہ صحابی جب ملنے کے لیے آئے تو سرکار نے رخ انور پھیر دیا۔ فوراً محسوس ہو جاتا ہے، رویے سے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو پریشان ہو گئے، ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ کا تو کوئی پتہ نہیں، ہاں ایک واقعہ ہوا ہے کہ سرکار نے رستے میں پوچھا ہے کہ یہ کس کا مکان ہے، تو بتایا گیا کہ یہ فلاں کا ہے، یعنی آپ کا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ سرکار نے پسند نہیں فرمایا۔ نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، جا کے مکان گرایا۔ یہ آسان کام نہیں، گلہ نال تے ہر کوئی لائی رکھ دا لا کے توڑ نہ بانی آؤ، ایسی باتیں نہیں۔ باتوں میں تو ہم محب بن جاتے ہیں، ہم حضرت صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سرکار سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، مکان اوپر سے گرایا، ایک دن لگا یا 2 دن لگے، وہ محب اپنے محبوب کے پاس آیا نہیں کہ محبوب کی جو چاہت ہے وہ پوری نہیں کرنی، تو حاضری کا کیا مقصد؟ حاضری کاہے کی؟ جب چاہت پوری کی تو حاضر ہوئے۔ تو یہ بھی نہیں عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، اور آنے والوں نے یہ نہیں بتایا حضور میں کر آیا ہوں۔ آپ جو بھی کسی سے نیکی کرتے ہیں اگلے کو بتانا ضروری نہیں۔
بعض بندے ہوتے ہیں نا کہ نذرانہ لے کے آتے ہیں یا کسی کے گھر فروٹ لے کے جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ چلو میں دکھا دوں، بتا دوں. بھئی آپ اس کے لیے تو لے کے نہیں آئے، آپ جن کے لیے لے کے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے، انہیں تو خبر ہے. جب آئے تو کوئی نہیں بتایا، سرکار تشریف فرمائے اور رخ انور سامنے ہے تو دور سے ہی بازو پھلا دیے، بعد آئے اور گلے سے لگا لیا. پتہ چلا حضور اسے گلے سے لگاتے ہیں جو صرف نعرہ نہیں لگاتا بلکہ عمل کی دنیا کا مسافر ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، اس طرف ہم نہیں آئیں گے، ہمیں حقیقی دولت میسر نہیں آ سکتی. حضرات آج کمی یہ ہے کہ ہم گلی بھی سجاتے ہیں، بازار بھی سجاتے ہیں، محلہ بھی سجاتے ہیں، شاید اپنا آپ سجانا بھول گئے. ہم اپنا آپ سجانا بھول گئے، ہمارا رخ کسی اور طرف ہو گیا ہے. ہم اگر اپنا رخ اس طرف کریں تو پھر ایک میلاد ہی کافی ہے. ایک مہینے میں ہی میلاد منائیں تو میلاد والے کیا نور تمہارے سینوں میں ایسے چمکے گا. سرکار کی شفقت بھی ہو جائے گی، سرکار کی نگاہ رحمت بھی ہو جائے گی، اور حضور کی زیارت بھی ہو جائے گی، سرکار کی کرم نوازی بھی ہو جائے گی. اس دریا میں تو کمی کوئی نہیں نا. ہاں جی، وہ کوئی کمی ہے جو حضرت سیوطی علیہ رحمت کو 72 مرتبہ جام پلا سکتے ہیں؟ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کوئی کمی تو ابھی آئی نہیں، کوئی کمی نہیں آئی. کمی ہمارے اندر ہے. وہ دریا تو بہہ رہا ہے، سورج کی طرف رخ ہم نے نہیں کیا، ہماری پیٹھ ہے. جب ہم رخ کریں گے تو شعائیں منور کریں گی. میلاد ہر دفعہ آتا ہے گزر جاتا ہے، ہر دفعہ آتا ہے گزر جاتا ہے. آج یہ میلاد شریف کی اوائل تاریخوں میں سے ہے، شاید آج پہلی تاریخ ہے اور دوسری رات ہے. یار ہم ایسی نیت کریں کہ اس دفعہ ہم ایسا میلاد منائیں کہ میلاد والا نبی راضی ہو جائے. ہمارے رویوں میں میلاد کا رنگ ہو، ہماری نظروں میں ہو، ہماری بولیوں میں ہو، ہمارے کاروبار میں ہو، ہمارے مال لینے میں دینے میں، ہماری ماں کے رویے میں، باپ کے رویے میں ہمارا رنگ نظر آئے کہ یہ میلاد والے سونے نبی کا غلام ہے. اور 12 ربیع الاول کے نور سے اسے بڑا حصہ ملا ہے، بڑی اس پہ کرم نوازی ہوئی ہے. جی تو حضرات آئیے رخ بدلیے، کوشش کیجئے کہ ہم حقیقی میلاد کی طرف آئیں، مقصد میلاد کی طرف آئیں. اور جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے وہ نعرے تو چلتے رہیں گے، کانوں کے چسکے پورے ہو جائیں گے، محفلیں بھی ہو جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن آپ رنگ نہیں چڑھے گا. این خیال است و محال است و جنون، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پر رنگ چڑھے، آپ تجدید عہد آج سے کریں کہ انشاءاللہ درود شریف زیادہ پڑھیں گے. کثرت درود، کثرت اذکار، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ. میں نے ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ انہیں خود سرکار نے فرمایا، حضور کی خواب میں زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا حضور آپ سب سے زیادہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں؟ ہر مریض کے لیے علیحدہ دعائی ہوتی ہے، کس چیز سے آپ راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا بیٹا قرآن پڑھا کر، میں قرآن سن کے بڑا خوش ہوتا ہوں، قرآن سن کے میں بڑا راضی ہوتا ہوں. میں ابھی ہاتھ تو نہیں کھڑا کراتا، لیکن ضمیر کو جگانے کے لیے یہ تو آپ کو کہہ سکتا ہوں. آج کتنے لوگ تھے جنہوں نے صبح اٹھ کے تلاوت قرآن کی ہے، جنہیں قرآن کی زیارت کا موقع ملا ہے. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے محب ہیں، اور ہم نے میلاد منانا ہے. ہم یار قرآن پڑھ کے میلاد منائیں نا، ہم اپنا رخ چینج کر کے میلاد منائیں، ہم اپنی سیرت کو بہتر کر کے میلاد منائیں. اپنے اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی میں آئے. اور پھر اس کے ساتھ
یہ علاج ہے، قرآن پڑھنا علاج ہے، درود پاک پڑھنا علاج ہے، ذکر کرنا علاج ہے، وظائف علاج ہے، لیکن اس کے ساتھ پرہیز ہے۔ وہ مریض کبھی بھی شفا یاب نہیں ہوتا کہ جو علاج تو کرے، گولیاں بھی پوری کھائے، ٹائم سے کھائے، لیکن بد پرہیزی بھی کرے۔ وہ مریض شفا یاب نہیں ہو سکتا اور اسے آرام نہیں آ سکتا، بلکہ بیماری بگڑ جاتی ہے۔ بیماری بگڑتی ہے اس شخص کی کہ جو پرہیز نہیں کرتا۔ بھائی اگر یہ علاج ہے، ذکر علاج ہے، تو اس کا پرہیز کیا ہے؟ ہماری نظروں کا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا یہ بد پرہیزی والا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میں اگلے دن ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کی شفقت میسر آئی۔ انہوں نے فرمایا انسان تنہائی کا اگر پاک ہے تو وہ پاک ہے، جلوت میں تو سارے ہی پاک ہیں، میں نے بھی کپڑے پہنے ہیں، امامہ شریف باندھا ہے اور تیاری سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جلوت میں سارے پاک ہیں۔ بھائی پاک وہ ہے جو خلوت کا پاک ہے۔ ہماری خلوت آج اجڑ رہی ہے، ہماری خلوت آج پکیزہ نہیں رہی۔ خلوت کے اندر بہت گند بھرا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے، اس کا بڑا ہاتھ ہے، اس کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ ہماری خلوت میں جب سے یہ انٹر ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو گئے، بڑے بڑے لوگ حالانکہ نمازی ہیں، اور بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اتنے عرصے سے قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن وہ حضور روحانیت مجھے نہیں آ رہی۔ کئی بندے ہم سے سوال کرتے ہیں، بھئی گاڑی کے شیشے کھلے رکھیں تو اے سی چلتا بھی رہے، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ گاڑی ٹھنڈی کب ہوگی؟ شیشے بھی بند کرو، یہ شیشے ہیں، یہ شیشے ہیں، یہ شیشے ہیں، بھائی یہ بند کرو، پھر ذکر کرو، دیکھو کتنی ٹھنڈ آتی ہے۔ جب تک ہم شیشے بند نہیں کریں گے ٹھنڈ نہیں آئے گی۔ دیکھیں روح اور جسم یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ روح کی بھی خوراک ہے، جسم کی بھی خوراک ہے۔ روح کا بھی پرہیز ہے، جسم کا بھی پرہیز ہے۔ روح کی بھی بیماری ہے، جسم کی بھی بیماری ہے۔ جسم کا بھی علاج ہے، روح کا بھی علاج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں، حالانکہ یہ سادہ سا مسئلہ انہیں سمجھ نہیں آتا، اور وہ اعتراض کرتے ہیں تصوف پر، وہ اعتراض کرتے ہیں طریقت پر، وہ اعتراض کرتے ہیں یہ سارے سسٹم پر۔ میں سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جسم کی بیماری ہے تو کیا اس کا علاج ہے یا نہیں؟ تو جسم کے ساتھ روح کی بھی بیماری ہے، کیا روح کی بیماری کا علاج بھی ہے کہ نہیں؟ اگر جسم کی بیماری کے لیے معالج ضروری ہے تو کیا روح کی بیماری کے لیے معالج ضروری نہیں؟ جسم کی بیماری کا معالج طبیب ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، اور روح کی بیماری کا علاج ہی تو شیخ ہے۔ شیخ کا کام تویز دھاگا نہیں، پھوک پھرڑا نہیں، دم درود نہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت اور اس لحاظ سے علاج، روحانی علاج یہ ٹھیک ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ نہیں، مقصود ہے کہ روح کو منزہ کر کے اس قابل بنائے کہ دربار رسالت میں پہنچ جائے۔ روح کی طہارت مقصود ہے، روح کا علاج مقصود ہے۔ جیسے ہم جسم کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، کاش ہم روح کی خوراک کا بندوبست بھی کریں۔ اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کم از کم اتنا تو خیال کر لو کہ جتنا جسم کا خیال کرتے ہو اس سے آدھا ہی روح کا خیال کر لو۔ جتنا جسم کا خیال، کم از کم روزانہ
نہ چاہتے ہوئے بھی 3 ٹائم تو آپ جسم کو خوراک دیتے ہیں، چلو 2 ٹائم ہی کر لو، باقی کچھ اضافی چیزیں ہیں وہ تو گنتی میں نہیں آتی، تو کم از کم اتنی خوراک تو روح کی ہونی چاہیے۔ لیکن کیا اشارہ کر گئے، کہا کہ تم جسم جو ہے اس کی طرف تمہارا دھیان ہے، روح کی طرف تو تمہارا دھیان ہی نہیں، تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پر ہو نازاں، میں روحوں کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں۔ بھائی میلاد شریف کا مقصد ہے ہماری روح پاک ہو جائے، ہماری روح کی طہارت ہو جائے۔ نبی آئے 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 کیوں آئے؟ یہ جھنڈی اظہار محبت ہے، گلی سجانا اظہار محبت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ غلامی کا اظہار ہے جی، لیکن یہ صرف آگے ایک اشارہ ہے، یہ ابتدا ہے، آگے منزل تو باقی ہے، سفر تو باقی ہے۔ بندہ ساری رات گلی سجائے، فجر قضا کر دے، کیا فائدہ گلی سجانے کا؟ اور آج تو پتہ نہیں کیا، اللہ معاف فرمائے، علماء کو اس پر بہت زیادہ سٹینڈ لینا چاہیے، بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آج ہمارا رخ ہی بدل گیا ہے۔ قوالیاں، ڈانس، تماشے میلاد کے نام پر، پھر میلاد کے نام پر عورتوں کا مردوں کا اختلاط، عورتیں باہر نکل رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں جی یہ میلاد سجا ہوا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ امت کس طرف جا رہی ہے؟ کس رخ کی طرف جا رہی ہے؟ یار وہ کون سی محبت ہے جو شریعت سے باہر ہے؟ شریعت سے باہر بھی کوئی محبت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت آپ کے ہوگی یا سرکار کی ناراضگی ہوگی؟ عورتیں بے پردہ باہر نکل رہی ہیں جی، قوالیاں لگی ہوئی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، ڈھول باجے بانے، یہ کون سا میلاد ہے؟ ہمیں تو بھی تو بتاؤ نا، 1400 سال سے ہم میلاد ثابت کر سکتے ہیں، میلاد ثابت ہے 1400 سال سے، میلاد ہر صدی میں ہوا ہے، طریقہ مختلف رہا ہے، لیکن کوئی مائی کا لال بتائے جو آج تماشا تم لگا رہے ہو، کیا یہ کسی صدی میں لگا ہے؟ نفس پرستی، من مانی، جس چیز کا سرکار نے قطعاً منع کیا ہے، وہ خوشی کے نام پر آج ڈھول ڈمکا باجے تماشے قوالیاں ڈانس اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ کیا تم نبی پاک کو راضی کر رہے ہو؟ کیا تم سرکار کو راضی کر رہے ہو؟ ایسے سرکار راضی ہو جائیں گے؟ بالکل اس سے قطع تعلقی کرو، اور ہر حوالہ سے، اور وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پہ ناراضگی ہے، رسول اللہ تم پہ ناراض ہیں، ایسا نہ کرو، اور پھر اسی وجہ سے اصل کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے۔ لوگ اصل پر بھی اعتراض کرتے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں بیماری یہ ہے کہ سر کا علاج کرنے کی بجائے آج تو قومیں گلا کاٹنے پہ لگی ہوئی ہیں کہ سر کا علاج نہیں کرنا، سر کا علاج نہیں کرنا، گلا کاٹ دو، ساری اتار دو، سر اتارو، علاج کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ درد جو لگی ہے اس درد کا علاج کرو، سر نہ کاٹو۔ میلاد شریف کی حقیقت سورج کی طرح چمک رہی ہے، میلاد شریف کی حقیقت یہ رب کے قرآن سے بھی ہے، حضور کی زبان سے بھی۔ 14 صدیوں سے بزرگوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے آنے کی خوشی منائی ہے، حضور کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ تماشے جو ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یہ باہر ہیں بالکل، اور اس وجہ سے لوگ ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ بھئی بے شک ناراض ہو جائیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے مریضوں کی مرضی کے مطابق دوائی نہیں دینی، ہم نے مرض کے مطابق دوائی دینی ہے کہ مرض کیا ہے۔ مریض بے شک جو مرضی کہیں، مریض تو جب ٹیکہ لگے تو ظاہر ہے آ کرے گا، درد اس کو ہوگی، پریشن ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ آوازیں تو نکالے گا، لیکن وہ آپریشن اس کی جان کے لیے ہوتا ہے، وہ انجیکشن اس کی جان کے لیے ہوتا ہے، اس کی صحت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو میں دوائی دے رہا ہوں حضرات، یہ امت کی صحت کے لیے ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں ہم نے اپنا رخ بدلنا ہے تو تب ہے۔ جسم اور روح دونوں چیزیں ہیں، جسم کی خوراک ہے تو روح کی بھی خوراک ہے،
اور جسم کی خوراک جتنی آپ زیادہ لیں گے اور پرہیز کریں گے اتنے آپ تندرست ہوں گے. اور جتنی روح کی خوراک لیں گے، اب جسم کا تعلق مٹی سے ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، اور پھر اللہ کا قانون ہے کہ اس نے واپس بھی مٹی میں جانا ہے، مٹی میں ہی جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس نے مٹی میں ہی جانا ہے، مٹی سے مٹی ملے گی جی. لیکن روح کس چیز کا نام ہے؟ قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے. اب جسم نے واپس مٹی میں جانا ہے اور روح عالم امر کی چیز ہے، وہ واپس وہاں جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں جا رہی ہے. اب جسم کی خوراک کیا ہے؟ اس کو چونکہ مٹی سے بنایا ہے، اس کی خوراک کا انتظام بھی مٹی سے فرمایا ہے، اور ہر خوراک جسم کی مٹی سے ہے. جو آپ کھا کے آئے ہیں اس کا تعلق بھی مٹی سے ہے، جو پی کے آئے ہیں اس کا تعلق بھی مٹی سے ہے، کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے. اور روح اس جہان کی شے ہی نہیں. روح کی خوراک چائے کی پیالی نہیں بھائی، نہ مٹن نہیں ہے، چکن نہیں ہے، برگر نہیں ہے، قورمہ نہیں ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ امر ربی ہے روح، تو اس کی خوراک ذکر ربی ہے. روح کی خوراک قرآن ہے، روح کی خوراک ذکر ہے، روح کی خوراک درود ہے، روح کی خوراک خدا کی یاد ہے. اور خدا کی یاد کے تحت جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ساری روح کی خوراک. اور ذکر ربی کیا ہے؟ ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ذکر ربی یہ نہیں کہ اللہ اللہ اللہ، یہ عوام کا ذکر ہے. خواص کا ذکر یہ ہے کہ ہر وقت تمہیں اپنے رب کا خیال ہو. بولنے لگے تو تمہیں خیال آئے کہ میں کسی کا ہوں، دیکھنے لگو تو کسی کا خیال آئے کہ میں کسی کا ہوں، سننے لگو تو خیال آئے کہ اللہ ناراض نہ ہو. یہ ہے اصل ذکر اللہ اکبر. یہ بڑا ذکر ہے کہ جب آپ کوئی بھی قدم اٹھانے لگو تمہیں رب کی یاد آ جائے، تمہارا خیال، تمہارا دھیان اللہ کی طرف. یہ ذکر اکبر ہے. یہ جو ذکر ہے نا لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. ہاں جی، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی اس طرف لے کے جاتا ہے. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہے نا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سانپ تو غار میں ہے اور غار کے منہ پہ ڈنڈے مارو، سانپ کو کچھ نہیں ہوگا. غار کے منہ پہ ڈنڈے مارنے سے سانپ کو کچھ نہیں ہوگا. فرمایا یہ نفس تیرا سانپ ہے اور ایک غار میں ہے. فرمایا اس غار کے اندر کوئی دھواں دیا جائے تاکہ سانپ کو اس کا اثر ہو. تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیری روح ذاکر ہو، تیری روح ذکر کرے، تیرا خیال ذکر کرے. اور جب تو ذکر کرے ذاکر کی بارگاہ میں ہو، یعنی مذکور کی بارگاہ میں ہو، ذاکر اپنے مذکور کی بارگاہ میں ہو، یہ اصل میں ہے. تب جا کر نفس پر یہ بوجھ پڑے گا. تو میں نے سادہ لفظوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ایک جسم کی خوراک ہے، ایک روح کی خوراک ہے. جسم کی خوراک کا بندوبست جتنا بندہ کر لے اور احتیاط جتنی کر لے اتنا صحت مند ہو جائے گا. تو یار کیا اگر روح کی خوراک ہم کھائیں، روح کو خوراک دیں اور پرہیز بھی ساتھ کریں تو کیا روح طاقتور نہیں ہوگی؟ چمکتے چہروں کی نظر ربیع الاول شریف کے ان بہاروں میں یہ عرض کروں گا کہ جسم کی جتنی احتیاط ہو اور خوراک میں جتنی احتیاط ہو اور جتنا بندوبست جسم کی خوراک کا کیا جائے اتنا بندہ تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، اور پھر وہ بندہ رستم بن جاتا ہے، پہلوان بن جاتا ہے. لیکن جو روح کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے، غوث بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے، اوتاد بن جاتا ہے. اور پھر جسم کی خوراک اور روح کی خوراک کے ساتھ پرہیز بھی ہے. بیماریاں جسم کو لگ جاتی ہیں، جسم کی بیماریوں کا علاج ہے، تو روح کی بیماریاں بھی ہیں. روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ جسم کی بیماری آپ پتہ ہے نا، بلڈ پریشر ہے، بخار ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ ساری جسم کی بیماریاں. تو روح کی بھی کوئی بیماری ہے کہ نہیں؟ روح کی بیماری کیا ہے؟ موٹی موٹی حسد، بغض، کینہ، حب دنیا، شہوت پرستی،
یہ ساری کی ساری یہ روح کی بیماریاں ہیں. مسجد میں جانے کو دل نہیں کر رہا، بھائی تیری روح بیمار ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کھانے کو دل نہیں کرتا؟ کوئی کھانے کو دل کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی خرابی ہے تو کھانے کو دل نہیں نہ کر رہا. عالم پیٹ بھی خالی ہے لیکن دل نہیں کر رہا، جسم بیمار ہے. مسجد جانے کو کیوں نہیں دل کر رہا؟ قرآن پڑھنے کو کیوں نہیں کر رہا؟ ذکر کرنے کو دل کیوں نہیں کر رہا؟ روح بیمار ہے. بیمار ہے، اس کا علاج کر. اور ادھر معالج کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، حضور نبض چیک کریں. ہاں جی بلڈ پریشر چیک ہوگا، نبض چیک ہوگی، یہ بیماری ہے. تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ روح کی بیماری کے علاج کے لیے بھی ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں کہ چیک تو ذرا کریں. چیک کریں کہ کیا بیماری ہے. ہاں جی، بس یہی کام ہے شیخ کا. بیعت کا مقصد بھی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. باقی دنیا داری ہے. مقصد بیعت کا کیا ہے؟ روح کا علاج ہو جائے، روح کی تندرستی، یہ مقصد ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا، سنگیوں کو کتنی دیر ہو گئی ہے داخلہ لیے، وہ خود غور کر لیں. حالانکہ اللہ کا شکر ہے چہرے سجے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن بس یہ نہیں، نہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی. پہلی میں ہی رہنا ہے، قاعدے میں ہی رہنا ہے. 4 سال ہو گئے پہلی پٹی میں ہی. ہر 6 مہینے بعد گر جاتا ہے، ہر 6 مہینے بعد گر جاتا ہے، ہر 6 مہینے بعد گر جاتا ہے. پہلی پٹی میں ہی رہنا ہے آپ نے، آگے نہیں چلنا. بھئی من ستھرا کرو، پریز کرو. وقت بہت قیمتی ہے اور بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس. آج خصوصی طور پر سارے سنگیوں کو اس لیے ہم نے زحمت دی کہ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے، تو ہم ایک عزم لیں کہ ہم نے میلاد کس طرح منانا ہے. مہینہ گزرتے دیر لگے گی؟ بولیے، دیر تو نہیں لگے گی. زندگی گزر گئی ہے، 40 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، پتہ نہیں لگا. یہ کل کی بات ہے، تو مہینہ گزرتے کتنا پتہ لگے گا؟ نہیں پتہ لگے گا. تو میری جان، آج ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ میلاد ہمارا خاص میلاد ہوگا. 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لو یار. ہاں جی، میں نے تو سنگیوں کو کہا ہے کہ 4 تاریخ کا جو مرکزی پروگرام ہے، 4 اکتوبر کا 7 ربیع الاول شریف کا، اس تک کم از کم 25,000 مرتبہ درود پڑھیں. 4-5 دن ہیں، 25,000 مرتبہ درود، یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے. اب سب کوشش کریں. اچھا اسے حکم ہی سمجھ لو، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. ہاں جی، جب بندہ نفس کو سمجھا لینا کہ حضرت نے حکم فرمایا ہے، تو وہ بھی پھر گردن اونچی نہیں کرتا. حضرت نے حکم کر دیا جی، شیخ کا حکم ہے، 25,000 مرتبہ درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. رات لگانی ہے، دن لگانا ہے، پڑھنا ہے. ہاں جی یار، رخ بدلیں، کوشش کریں تھوڑی سی. کتنے میلاد گزر گئے، لیکن میلاد والا نبی ہم پہ راضی نہ ہو. آپ کے سلسلے میں ہی ایسے سنگی ہیں، اللہ اکبر، انہیں کتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہو چکی، کتنی مرتبہ اللہ اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پاک کی زیارت ہو چکی. لیکن یہ ہم نے اس لیے نہیں نماز پڑھنی کہ ہمیں کسی زیارت ہو. یہ بھی ایک غیر ہے، یہ بھی ایک پردہ ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو. نہ، کوئی خواہش ہی نہ ہو، چلتے وقت کوئی خواہش نہ ہو کہ ہم نے کسی دکان پہ رکنا ہی نہیں، ہم کسی بازار میں نہیں رکیں گے. ہماری منزل آگے ہے. منزل کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے. بس غلام فریدا بوئے یار دے مرگے پمیں ویکھے نہ ویکھے، یہی مطلب ہے نا اس کا. بوئے یار دے مریے پمیں ویکھے نہ. ہاں جی، یہ بالکل نیت نہ کیا کریں کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا. ثواب بھی ایک خواہش ہے
میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اس خواہش کو بھی نکال، خواہش کو نکال، کوئی خواہش نہیں. کیا ثواب ہے؟ یار کی رضا ہی کافی ہے، یار کی دید ہی کافی ہے، ان کی رضا ہی کافی ہے. ثواب والے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ثواب کا انکار نہیں ہے. کلاسیں ہیں نا جی، کبھی بچے کو پکڑ کے چلانا پڑتا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، چلایا قرآن نے، لیکن پھر جب آگے چل پڑا ہے اور میں نا اب نہیں، اب سیدھا خود ہی جانا ہے. لالچ جس میں ہو، جس یاری وچ لالچ ہوئے تے کدی توڑ نہ چڑھ دی. لالچ رکھنا ہی نہیں کہ یہ ملے گا یہ ملے گا. درود پڑھنا کہ حضور کی زیارت ہوگی، میں اس قابل ہوں کہ میں یہ خواہش کروں کہ مجھے حضور کی زیارت ہو. یہ خواہش ہی نہ رکھو کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو، نہ ہم اس قابل ہی نہیں. بس یہ خواہش کہ میں درود پڑھ رہا ہوں اور اس درود پڑھنے سے میرا رب راضی ہوگا، حضور کی ذات راضی ہو جائیں گے. بس یہی آپ کی منزل ہے، یہی منزل ہے، یہی منزل ہے. اس منزل کو سامنے رکھو. ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، نماز میں، روزے میں، عبادت میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، اس جہاں سے ہی نکل جاؤ. ہم نے کیا لینا ہے؟ سونے کی رضا لینی ہے، یار کی رضا ہمیں چاہیے. بس یہ منزل ہے اور اس طرف ہم نے جانا ہے. اللہ اکبر. جسم اور روح کی خوراک، اس کی بیماری اور پھر اس کا علاج. کیا بولیے؟ کیا علاج؟ میں نے آج ربیع الاول شریف کی پہلی میں آپ کو یہ سبق دے رہا ہوں کہ جتنا آپ نے روح جسم کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے نا، یہ جو 11 کا درس ہوگا یہ جسم کی خوراک پہ ہوگا. کلوا من طیبات، اس پہ بات ہوگی. کلوا من طیبات، یہ بھی بڑے راز ہیں اس میں انشاءاللہ. کلوا من طیبات، ٹھیک ہے نا. جسم کی خوراک اور پھر روح کی خوراک. روح کی خوراک ساتھ ہی لینی. یار جس بندے کی فجر قضا ہو جائے اور وہ بندہ کہے کہ میں قادری ہوں، چشتی ہوں، اویسی ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، شرم کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے. شیخ کو بھی داغ لگاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارادہ کرو کہ انشاءاللہ. اور ایک تو یہ کام کرو کہ یہ رات ساری جاگنے والا جو پروگرام ہے نا، اسے ختم کرو. ساری رات نہیں، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا. اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو جلدی سو جاؤ، پھر جلدی اٹھ جاؤ. کوئی تو بیچارے بزرگوں علماء کو تو مجبوریاں ہیں کہ آج ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ پروگرام بھی کوشش کرو کہ یہ جو پروگرام ہے نا یہ زیادہ لمبے نہ ہوں، مختصر پروگرام ہوں، بامانی ہوں، بامقصد ہوں. پروگرام مختصر کر دو. اور یہ جو مغرب تا عشاء پروگرام ہے یہ بہت اچھا ہے. یا 10 بجے تک پروگرام، 10:30 بجے تک بس اینڈ ہو جائے. شب بیداری چلو کبھی کبھی ہو جائے، جو خاص رات ہے شب بیداری ہو جائے، لیکن روز ہی 1 بجے تک پروگرام یہ صحیح نہیں ہے. پروگرام اس انداز کا ہو کہ ایسا علاج ہو کہ دل کرے محفل سے جا کے کہ فجر نہ رہے. وہ پروگرام کیسا ہے کہ بندہ اتنا تھکا ہوا ہو فجر کو جاگ ہی نہ آئے؟ وہ کون سا پروگرام ہے؟ وہ کون سا میلاد ہے کہ ساری رات محفل ہوتی رہے، غافل گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا؟ یہ کون سی بات ہے؟ ایسا میلاد شریف، ایسے میلاد کی ضرورت نہیں ہے. نہ اس رخ کو بدلو اور اس چیز سے نکلو. طہارت کرو، پاکیزگی کی طرف آؤ، اپنے رخ مزید بہتر کرو، سنت و شریعت کے مطابق. جی کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو. 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، خوشبو لگی ہو، سر جھکا ہو، پاکیزگی ہو، لب پہ درود جاری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور سونے کی آمد کا شکر منائے. یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم باہر نکل کر شکر ادا کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، فضل رب العلا
اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ کیا ڈھول ڈمکے تماشے قوالیاں، یہ پہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں، فلاں بنایا جا رہا ہے، فلاں بنایا جا رہا ہے. امت کس طرف چل پڑی ہے؟ منع کرو انہیں، مڑ جاؤ ادھر سے، مڑ جاؤ. اللہ کا واسطہ ہے، نقصان نہ کرو. مسلک کا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے، ہر چیز کا نقصان ہے. ان وجہوں کی، یہی وجہ ہیں جن کی بنیاد پر بد مذہب لوگ تمہارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور انگلیاں اٹھا کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہیں، دیکھو یہ کیسے ہیں، دیکھو یہ کیسے. میلاد کی حقیقت کی طرف آؤ تو انشاءاللہ آپ آ جائیں اس حقیقت کی طرف، اور پھر دیکھنا سرکار کی شفقت کتنی ہوتی، کتنی شفقت ہوتی ہے. یار 1 مہینہ 2 مہینے، اچھا چلو میں حضرت امام حسن پاک کا ایک قول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کی شہادت کے ایام بھی ہیں، آپ کا ذکر ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہزادہ گل کو قبا، راقب دوش مصطفیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الضحیٰ، نقش بدر الدجا، پیکر صدق و صفا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں جی، آپ فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن حلال کھائے، حرام کے قریب نہ جائے، سچ بولے، غلط نہ دیکھے، حرام نہ دیکھے، حرام نہ کھائے، حرام نہ بولے، حرام نہ سنے، 40 دن صرف حرام سے دور رہے، جھوٹ سے قطعاً پرہیز کرے، رزق حلال کھائے، فرض کی پابندی 40 دن کرے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام صدیقین میں اللہ لکھ دیتا ہے. صرف 40 دن یار، 40 دن، 40 سال کی بات نہیں کر رہا، صرف 40 دن. حرام چھوڑنا ہے، حلال اپنانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کا دوست بننے کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا چھوٹا سا نسخہ ہے، حرام چھوڑ دو، حلال اپنا لو، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. کسی سے دستار کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خلافت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہاں جی، آپ اللہ کے ولی ہو اگر آپ حلال اپنا رہے ہو، حرام چھوڑ رہے ہو. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت خوش بخت کون ہے؟ فرمایا جس کی نماز میں آنسو ہیں. پوچھا کیسے آتے ہیں؟ فرمایا حلال کے لقمے سے، حلال کے لقمے کے بغیر آنکھ میں آنسو نہیں آتے. زبانی جمع خرچ جتنا مرضی کر لے نہ، حقیقت کیا ہے؟ فرمایا رزق حلال نہ ہو تو فرمایا اس وقت تک آنسو نہیں آتے. اور فرمایا جس نماز میں آنسو نہ ہو وہ معراج والی نہیں. معراج والی نماز یہ ہم نے شروع کرنی ہے. یہ پاکیزگی اور اس طہارت کی طرف ہم نے آنا ہے. 4-5 باتیں میں نے کی ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں کی، پرانی دہرائی ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. صرف میں نے پرانا سبق دہرایا، کوئی نئی بات آپ کے سامنے. تو نئی بات ہے بھی کوئی نہیں، جو نئی ہے وہ بدعت ہے. انما اکملکم، او اللہ اکبر، وہ دین مکمل ہو چکا ہے جی، کوئی نئی بات نہیں. انداز نیا ہوتا ہے جی، اللہ اکبر، وہ پرانا ہی دین ہے. ہم نے نہ سنا ہو تو ہم سمجھتے ہیں یار نئی بات ہے آج. وہ نئی بات نہیں ہوتی، پرانی ہوتی ہے. ہم نے نہیں سنی ہوتی، ہم نے نئے انداز میں سنتے ہیں اور نئے ہمارا مطالعہ نیا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں نئی بات ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، پرانی باتیں ہیں. اور پرانی باتوں کی طرف لو. وہ یہ عجیب انداز بن گیا، میں آج آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو آگے سے آواز آتی ہے سبحان اللہ، یہ بڑا عجیب بندہ ہے، نہ قرآن سے بیان کر رہا ہے نہ حدیث سے بیان کر رہا ہے. تو وہ بیان کیا کر رہا ہے؟ اور آگے سے بولنے والے بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا لطف آیا ہے. تو میں نے پرانی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوئی نئی بات ایسی رکھی نہیں آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جسم کی بیماری کا علاج بھی اور روح کی بیماری کا علاج بھی، جسم کی خوراک کا بندوبست بھی کرنا ہے اور روح کی خوراک کا بندوبست بھی، اور جسم کا بھی پرہیز، بولیے، روح کا بھی پرہیز ہم نے یہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی، انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی.
کوشش کرو آج اور ابھی کی بنیاد پر آپ کی جو نمازیں قضا ہوئی اس کا حساب کرو اور قضا کرنی شروع کرو. ایک فرض بھی باقی ہو تو حجاب آتے ہیں، حجاب ختم نہیں ہوتے. ایک نماز بھی قضا ہو. بندے سوچتے ہیں میں آج 4 سال ہو گئے یار میں نے کچھ نظر نہیں آیا. اچھا جی، کوئی ایسی اینک ہے جس سے نظر آتا ہے؟ پتہ نہیں کیا تو ڈھونڈتا ہے، کیا تجھے نظر آنا چاہیے؟ اپنی نمازوں کی درستگی کیجئے. قضا نمازوں کا آپ شیڈیول بنا لیں کہ 2 نمازیں 4 نمازیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں. فجر کے ساتھ نہیں تو پہلے فجر سے پڑھ لیں. ہاں جی، اذان سے پہلے پڑھ لیں یا اشراق کے بعد پڑھ لیں. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں. جی، تو نمازوں کی ترتیب آپ کی سیدھی ہو. اور دوسرے نمبر پر آپ کے معاملات میں کوشش کریں کہ آپ کے معاملات ایسے ہوں، ایسے معاملات ہوں کہ آپ کے معاملات میں سیرت نبوی کا رنگ ہو. سچی بات ہے، یہ میلاد والے نبی کی سیرت اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے. اپنے معاملات میں کیا کرنا ہے؟ معاملات میں یہ ہے کہ کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. صحیح ہے؟ اگر یہی وظیفہ کر لو نا کہ یار میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. میری وجہ سے اس میلاد میں نیت کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. نہ میری والدہ دکھ میں ہوں، نہ میرے والد دکھ میں ہوں، نہ میری بیوی دکھ میں ہو، نہ میرے بچے دکھ میں ہوں. میں کسی کو تکلیف نہ دوں. ایک بزرگ فرمانے لگے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان تو نہ پہنچاؤ. یہی تمہاری بڑی منزل ہے کہ اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان کسی کو پہنچانا نہیں ہے. اپنے معاملات بھی بہتر کرو، رزق حلال کی کوشش کرو اور رزق حلال کی طرف رخ کرو. آج بہت عجیب سی بات ہے کہ بندہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور تسبیح کے ساتھ ساتھ اپنی جاب کا جو وقت ہے اس میں دیانتداری نہیں ہوتی. آپ کی جاب کے وقت میں تسبیح ضروری نہیں، دیانتداری ضروری ہے. آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں، مثلا 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ کا ٹائم ہے. آپ اس کا اجارہ لے رہے ہیں نا، اجر لے رہے ہیں، اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، آپ اس کا وظیفہ لے رہے ہیں. تو 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک جو ٹائم ہے آپ باؤنڈ ہیں. آپ نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ ورک کریں گے، آپ کام کریں گے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کریں گے. اس میں فرض نماز آپ پڑھیں اور باقی جو ہے وہ آپ دیانتداری سے کام کریں. اور اگر آپ اس میں ہینکی پھینکی کریں گے وہ رزق حلال میں نہیں آئے گا اور رزق خبیث میں آئے گا. اور اس کی تعریف انشاءاللہ 11 کو ہم کریں گے. 11 کو دوسری نشست ہوگی، 11 اکتوبر کو انشاءاللہ. جی، تو آپ آج ہمارا معاشرے میں یہ حال ہے کہ ہم روزہ رکھ کے نہ فون کرتے ہیں یار میری حاضری لا دیں. سچی بات ہے کہ نہیں؟ بندے کو روزہ رکھ کے او یار میری حاضری لا دیں. یہ مسئلہ چل رہا ہے. ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. یہ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہیں، دعائی کڑوی ہے، کھٹی ہے، میٹھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ معدہ درست کرے گی. آج میلاد شریف کی پہلی رات ہے نا، رات دوسری ہے، دن پہلا ہم نے گزارا ہے. جس نے 5 نمازیں پوری پڑھی ہیں اسے مبارک ہو. میلاد والے نبی کی آنکھوں کو آپ نے ٹھنڈک پہنچائی ہے جس نے 5 نمازیں پوری پڑھی ہیں. اور جس کی رہ گئی ہیں وہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ گھر میں جانے سے پہلے یا سونے سے پہلے انشاءاللہ پوری نمازیں کر کے سوں گا. درود شریف کی آپ ترتیب بنا لیں، نماز کی آپ ترتیب بنا لیں. آپ کی والدہ آپ پہ راضی ہوں، آپ کے والد آپ پہ راضی ہوں. جس بندے کے ماں باپ راضی نہیں نا اس کو سمجھو اس پہ نبی پاک راضی نہیں. بالکل یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی دوسری بات نہیں. جس پہ نبی پاک جو چاہتا ہے کہ مجھ پہ نبی پاک راضی ہوں وہ اپنی ماں کو راضی کرے، وہ اپنے باپ کو راضی کرے. اور بہت ہمارا رویہ روٹ ہے، آج روٹ رویہ ہمارا ماں باپ کے ساتھ. بہت سارے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ صاحب نال گل نہیں کرنی.
ہم درود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم سلسلے میں بھی ہیں, لیکن ماں پھر بھی ڈر رہی ہوتی. اللہ اکبر. ہمارے صاحب, مجھے ایک بات یاد ہے, جب ہم شروع میں گئے تو آپ فرمانے لگے کہ اگر ماں کو سجدہ جائز ہوتا تو ہم سجدہ بھی کرتے, باپ کو سجدہ جائز ہوتا نا ہم سجدہ بھی کرتے, لیکن کیا کریں, جائز ہی نہیں, جائز ہی نہیں. ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہمارے ماں باپ ہم پہ راضی ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عزتیں دے, برکتیں دے, اور آپ کو نوازے, حضور کی شفقتیں آپ کو لمحہ لمحہ نصیب ہو جائیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی آپ کو نصیب ہو جائے. 4 اکتوبر بعد نماز فجر کوشش کریں ادھر ادا فرمائیں. اور اس دفعہ ہم آسانی ہو گئی ہے, اور مدینہ شریف سے آسانی ہوئی ہے. آسانی سے مراد 12 ربیع الاول کو بعض دفعہ آزمائش ہوتی تھی علماء کے لیے بھی, ہاں جی, رات کو پروگرام کرنے ہیں, اور پھر صبح کا, اور صبح کے سارے ظاہر رات کو بھی جاگا ہوتے ہیں, پھر صبح. لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ تو آگے بھی بڑی قربانیاں دینے والے ہیں, لیکن اس دفعہ ہم نے 7 کو رکھا ہے, اور کسی وجہ سے رکھا ہے, اور کسی کی مرضی کے مطابق رکھا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی مدینے سے ہوا ہے اور مدینے میں ہوا ہے. کیا مدینے سے ہوا ہے, مدینے میں ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو 7 کو کوشش کریں کہ فجر آپ کی ادھر ہو, اور اس میں درود شریف کم از کم کتنا پڑھ کے آنا ہے, بولیے بولیے. یہ امر وجوب کا نہیں ہے, لیکن بہرحال محب کے لیے وجوب ہی ہوتا ہے. کیا ہے, محب کے لیے کیا ہوتا ہے, وجوب کے درجہ رکھتا ہے. اللہ اکبر. صبح اٹھ کے قرآن شریف پڑھیں. ربیع الاول شریف میں ایک قرآن شریف تو ختم ہونا چاہیے. رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید ختم کریں تو ربیع الاول شریف میں بھی ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ ربیع الاول شریف میں نا ربیع الثانی کا چاند چڑھنے سے پہلے ختم قرآن ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ برکات عطا فرمائے. مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. کوشش کریں کہ دوزانوں بیٹھ کر صرف غار کے منہ پر ڈنڈے نہ پڑیں, غار کے منہ پر ڈنڈے نہ پڑیں, آپ کی روح حاضر ہو. اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ
او ال 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 او اللہ او ال او ال او ال او ال او ال او ال او اللہ او ال او ال او ال او اللہ ہو اللہ ہو ال او 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی جگہوں پر اسی تصور کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا نور کے چشم لہرائیں دریاب ہیں نور کی چشم لہرائیں دریاب ہیں نور کے چشم لہرائیں دریاب ہیں انگلیوں کی کرامت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند 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 اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی
تیری قسمت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لا السلام یا رحمت للعالمین السلام یا خاتم النبیین اے خدا آج ہو سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف پڑھ کے ملنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین جو کلام شریف پڑھا، ذکر و اذکار کیا، حضور کے واسطے سے قبول فرما لے یا اللہ۔ عظیم الشان روحانی بابرکت اجتماع ہوا، کمی اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، کمی اور کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ۔ خصوصاً اس کا ثواب حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ حضور کے جمیع نسبتیں حاضرین کے جتنے متعلقین پردہ فرما کے، بالخصوص حاضرین کے جتنے ساتھیوں میں سے جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما کے، ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ سب کے درجات بلند فرما، بالخصوص حاجی غضنفر اویسی صاحب اور ان کے برادران کہ والد محترم حاجی نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور۔ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، قبر کی حشر کی ساری منزلیں آسان فرما یا اللہ۔ یہ خاندان سالانہ اپنے گھر میں یہ دسترخوان سجاتا ہے، اللہ انہیں برکتیں دے دے، اللہ انہیں مزید نواز دے، ان کی مشکلیں آسان فرما دے یا اللہ۔ جہاں جہاں سے بھی سنگی تشریف لائے ہیں اللہ، ہر قدم پر انہیں مالا مال فرما، ان کو صحت یاب فرما، تندرستی عطا فرما اللہ، انہیں برکات عطا فرما یا اللہ۔ اس ماہ نور میں خصوصی ہمیں عیدی عطا فرما دے، خصوصی طور پر ہمیں نواز دے یا اللہ۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے پھر التجا کرتے ہیں، سارے سنگیوں کے گھروں میں خیر برکت کا نزول فرما، سب کی مشکلات آسان فرما یا اللہ۔ نظر کی حفاظت ہو جائے، زبان کی حفاظت ہو جائے، سماعت کی حفاظت ہو جائے، جھوٹ غیبت چغلی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے یا اللہ۔ ہم گر جاتے ہیں، اپنے فضل سے ہی مالا مال فرما، اپنے فضل سے مالا مال فرما۔ مولانا غلام مصطفیٰ اویسی صاحب کے تایازاد بھائی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش کے لیے دعا ہے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ میری والدہ صاحبہ مرحومہ کی روح کو اس کا ثواب ہے اللہ، ان کی قبر کو روشن فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا یا اللہ۔ پھر التجا کرتے ہیں، تمام سنگیوں کی خیر فرما، سب پہ اپنا خاص فضل و کرم۔ وطن عزیز جن مشکلات کا شکار ہے اللہ، خزانہ غیب سے مدد فرما دے،
خزانہ غیب سے مدد فرما دے یا رب، دشمنوں کی نظروں میں اللہ اپنے فضل سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے محفوظ فرما۔ اسلام زدگان کے لیے خصوصی دعا ہے، اللہ ان کو اس آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدمی عطا فرما، اور یا اللہ جن کے رخ ادھر ہیں، جو امداد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نظر فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا من کل وصف یبعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنة والجماعة وشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابتدائی اور افتتاحی نعرہ میلاد شریف کا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔